الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملی وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. تقریباً اس کی 18 تاریخیں گزر چکی ہیں. اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب و حبیب میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شفیع المذنبین خاتم النبیین سردار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بے مثال انوکھا معجزہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن 27 تاریخ کو اپنے حبیب کو جو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ تمام معجزات میں سب سے نرالا، سب سے انوکھا، سب سے اچھوتا، انسانی عقل کو دم بخود کرنے والا، انسان کو حیرت میں مبتلا کرنے والا معجزہ عطا فرمایا. اس معجزے کو ہم معجزہ معراج کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے. ایک پارہ 15 کی ابتدائی آیات میں، اور دوسرا پارہ 26 کے اندر ایک سورہ مبارک ہے سورۃ النجم. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بھی اس بابرکت واقعے کا ذکر فرمایا. پارہ 15 کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات، بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک.
الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں رکھی ہیں۔ اور اس سفر کا ایک مقصد ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں اس واقعے کو ذکر فرمایا وہاں پر بھی اس سفر کا ایک خاص مقصد یہی بتایا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت سفر میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر کسی کے دل میں آنے والے خیالات کو اور اس کی نیتوں کو، اس کے مقاصد کو جاننے والا ہے۔ یہ بابرکت سفر جو اللہ نے اپنے محبوب کو کروایا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے نکالا، مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان تک پہنچایا، پھر ساتوں آسمانوں سے اپنے محبوب کو گزارا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر پہنچایا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک اپنے محبوب کو لے جایا جہاں تک آپ کو لے جانا مقصود تھا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ اس پورے سفر میں مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آپ کے ساتھی تھے، آپ کے رہبر تھے، اللہ کے ایلچی تھے، اللہ کی طرف سے دعوت دینے کے لیے، اللہ کی جانب سے آپ کو لینے کے لیے آئے تھے۔ ہر قدم پر آپ ساتھ رہے۔ سدرۃ المنتہا سے جب آگے جانے کا وقت ہوا تو جبرائیل امین نے نبی پاک علیہ السلام سے معذرت طلب کی، کہا کہ یا رسول اللہ، بس جبرائیل اس سفر میں یہیں تک آپ کا ساتھ دے سکتا تھا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں سے اللہ کی وہ تجلیات شروع ہوتی ہیں، اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھا دوں تو اللہ کی وہ تجلیات مجھے جلا کر بھسم کر دیں گی۔ یہ بابرکت واقعہ جب ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس تشریف آوری ہوئی۔ صبح ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میرے رب نے مجھ محمد پر بڑا احسان اور انعام فرمایا، رات کے ایک مختصر سے حصے میں یہاں سے مجھے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آسمان، ساتوں آسمان، پھر پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر حق تعالیٰ کی زیارت اور ہم کلامی اور وہاں کے تحائف کا شرف عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا، جتنے مشرکین تھے سب کی عقل گنگ رہ گئی۔ جب لوگوں نے ان واقعات کو سنا تو وہ بہت اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے ایک مختصر سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس جائے، وہاں سے ساتوں آسمان جائے، اور وہ اعتراض جس طرح اس زمانے کے لوگوں نے کیا، اس زمانے سے لے کر موجودہ دور تک کچھ لوگ ہیں برابر وہ اس واقعے پر اعتراض کرتے ہیں۔
آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کا جو دور تھا وہ دور تو اتنی ترقیوں کا دور نہیں تھا۔ اس دور کے اندر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جن سواریوں کو استعمال کرتا تھا ان میں ایک سواری گدھا تھا اور ایک سواری خچر تھی اور ایک سواری گھوڑا اور ایک اونٹ، بس یہی 4 سواریاں تھیں۔ ان 4 سواریوں میں سب سے تیز جو سواری تھی وہ گھوڑا تھا۔ اگر کوئی آدمی مکہ المکرمہ سے بیت المقدس جانے کے لیے طاقتور انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کرے تو وہ 2 مہینے میں اس مسافت کو پورا کر سکتا تھا، اور یہ مسافت صرف بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کی تھی۔ تو اب جو مکے کے مشرکین تھے جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انہوں نے اعتراض شروع کر دیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے دور کے بھی کچھ لوگ ہیں اتنی سائنسی ترقیوں کے باوجود، اس لیے کہ اس دور میں ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، راکٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، بجلی کا کوئی تصور نہیں تھا، کرنٹ اور اس کی جو رفتار ہے ان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ موجودہ دور اتنی ترقیوں پر پہنچنے کے باوجود کچھ لوگ ہیں آج کے دور میں بھی اس واقعے پر برابر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو ایک لفظ سے جواب دیا۔ اس واقعے کو شروع کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا سبحان، اللہ نے کہا سبحان۔ اللہ نے کہا دنیا کے تمام لوگوں کو اعتراض اس بات پر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی مسافت کیسے طے کر لی؟ آپ نے پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر کیسے کر لیا؟ پھر اللہ کا قرب و ملاقات کا سفر، خدا کا دیدار اور وہاں کے تحائف، اور پھر وہاں سے واپسی، یہ سب تھوڑے وقت میں کیسے ہوا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، کہا کہ اے عقل کے اندھو، تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وقت میں وہاں تک جا سکتے تھے، آ سکتے تھے۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا، تم محمد الرسول اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے تمہارے ذہنوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات، سوالات جنم لے رہے ہیں۔ تم محمد کو مت دیکھو، محمد کی جو ذات میزبان تھی اللہ جل جلالہ، اس کی قدرت، اس کی عظمت کو دیکھو۔ تم یہ دیکھو کہ جس ذات نے انہیں بلایا، جس ذات نے انہیں سفر کروایا، جس ذات نے ان پر احسان اور انعام فرمایا، کیا وہ ذات یہ کرنے پر قدرت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ بس تم یہ دیکھ لو تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب کہتے ہیں کہ میں گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا رب لے گیا، مجھے میرے رب نے بلایا۔ تو اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت دیکھو، ان کے رب کو دیکھو۔ اسی کو اللہ نے کہا سبحان۔ سبحان کے معنی آتے ہیں پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کے معنی آتے ہیں کہ وہ ذات جو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی قوت و قدرت، ہر قسم کی طاقت و صلاحیت اور ہر قسم کے پاور سے لیس ہو، اس ذات کو سبحان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس پہلے لفظ کے ذریعے تمام لوگوں کے ذہنوں میں، زبانوں پر، دل میں شکوک و شبہات جو آ رہے تھے اس کو ایک لخت ختم کر دیا۔ آگے بڑھیے۔ الذی اسری بعبدہ،
وہ ذات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گئی. اسرا بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں لے گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات اور خوبیاں عطا فرمائی تھی. حضرت حسان ابن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اس روئے زمین پر کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین کو نہیں جنا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب اور ہر قسم کی خوبیوں سے آراستہ کر کے پیدا فرمایا تھا. اہل سنت والجماعت کا متفقہ مذہب ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو خوبیاں، جو سعادتیں، جو فضیلتیں آدم سے عیسیٰ تک خدا نے عطا فرمائی تھیں، وہ تمام کی تمام سعادتیں اللہ نے آمنہ کے لال اور ہم سب کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی. اسی کو ایک فارسی کے مشہور شاعر نے کہا دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. اللہ نے ہر نبی کو جو الگ الگ اوصاف، جو الگ الگ خوبیاں، جو الگ الگ خصوصیات و امتیازات، جو الگ الگ معجزات عطا فرمائے تھے، وہ تمام کی تمام خوبیاں، اوصاف اور معجزات اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا. یوں سمجھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر کھولا جائے، آپ کی تفصیلات جاننا چاہیں تو پھر آپ کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے آدم سے عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء کے احوال کو، ان کی خصوصیات کو پڑھنا پڑے گا. جب سب انبیاء کی خصوصیات پڑھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ محمد الرسول اللہ کون ہیں. خدا نے آپ کی خوبیوں کو پھیلایا تو آپ کی خوبیاں 1.25 لاکھ انبیاء میں منتقل ہوئی. پھر ایک وقت آیا، اللہ نے کہا کہ جتنی خوبیوں کو میں نے بکھیرا تھا اپنے منتخب بندوں میں، ان سب کو اکٹھا کروں. خدا نے جب اس گلدستے کو اکٹھا کیا تو اس حسین اور خوبصورت گلدستے کا نام محمد الرسول اللہ بنا. خدا نے اپنے محبوب کو اتنی بے کمال خصوصیات عطا فرمائی تھی، لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کے اس سفر میں جس صفت کا بیان فرمایا، وہ صفت نہ شاہد ہے، نہ بشیر ہے، نہ نذیر ہے، نہ مزمل ہے، نہ مدثر ہے، نہ یاسین ہے، نہ طٰہٰ ہے، نہ کچھ اور ہے. قرآن کی اس آیت میں اس موقع کے لیے اپنے محبوب کو اللہ نے جو صفت دی وہ ہے بعبدہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ رب العزت نے بتایا انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے. انسان کا سب سے بڑا کمال، انسان کی سب سے بڑی خوبی اور انسان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے. دنیا کے جتنے انسان ہیں سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں. کوئی فرما بردار ہے، کوئی نافرمان ہے، لیکن اس پوری کائنات کے اندر عبد کامل اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس صفت کو بہت پسند فرماتے تھے اور ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کو اپنی زندگی
کا ترہ امتیاز بنا کر رکھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے، لوگوں میں کھاتا ہوں غلاموں کی طرح، میں بیٹھتا ہوں غلاموں کی طرح۔ یہی وہ خاص صفت ہے، اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ واقعات بہت زیادہ ہیں، واقعہ یہ تو ایک دو تین جمعہ میں بھی نہیں ہو سکتا، مگر اس موقع پر مجھے واقعہ بتانا نہیں ہے، تھوڑا سا اس واقعے کو میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا تھا۔ اس واقعے سے کیا پیغام امت مسلمہ کو ملتا ہے، یہ میرا اس وقت کا اہم موضوع ہے۔ ان میں سے بھی تمام پیغامات تو آپ کی خدمت میں عرض کر نہیں سکتا، چند مختصر سے پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ معراج کا پہلا پیغام اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین پر واضح کرنا چاہتے تھے، طائف کے ان اوباش نوجوانوں کو بتانا چاہتے تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا تھا۔ یہی وہ مکے کی سرزمین تھی، اس سرزمین کو آئے دن نبی علیہ السلام پر گرم کیا جاتا تھا، آپ کے لیے مکے کے راستوں کو دشوار بنایا جاتا تھا، آپ کے لیے مکے کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، مکے کے گھروں پر جانا، لوگوں سے ملاقات کرنا مشکل کر دیا گیا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام جب اللہ کا پیغام دینے، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں سب کچھ کرنے والی ذات ایک اکیلی اللہ کی ہے، بس محمد کا یہ پیغام قبول کر لو، اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی عزت اور کامیابی عطا کریں گے، اس پیغام کو لے کر نکلتے تو ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، پتھر لے کر آپ کو مارتا تھا، کہتا تھا نعوذ باللہ، لوگوں یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت سنو، اس کی طرف توجہ مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بازار میں پہنچ کر چند لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو اللہ کی بات سنانا شروع کرتے تو باقی جو آوارہ قسم کے مشرکین تھے وہ جمع ہوتے اور تالیاں پیٹتے تھے، چیختے تھے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ بات کسی کو سنائی نہ دے۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگوں اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے نبرد آزما ہو کر واپس بیت اللہ آتے تھے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنے حالات کو پیش کرتے تھے۔ یہ چیز بھی مشرکین کو دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جو ہی نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، مکے کے سرداروں کے ذہن میں نبی علیہ السلام کو ستانے، اذیت پہنچانے کی نئی نئی تدبیریں آتی تھیں۔ کہتے تھے کہ آج ہم محمد کو کس طرح ستائیں، کس طرح ان کو رلائیں، ان کے مٹھی پر جو ماننے والے ہیں ان کو کس طرح زج کریں۔ چنانچہ کبھی کوئی مشرک کہتا کہ تم ایسا کر، سنا ہے کہ مکے کے فلاں قبیلے کے اندر آج ایک اونٹ کٹا ہے، اس کی جو اوج ہے جو غلاظت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، گوبر، اس اوج کو لا کر جب یہ عین سجدے کی حالت میں پہنچ جائیں تو اس وقت ان کی کمر پر رکھ دیں۔ اونٹ بڑا جانور، اس کی اوج بہت بڑی اور بہت وزنی ہوتی تھی۔ تمام کے تمام سردار اس تجویز کو پسند کرتے تھے اور اوج لائی جاتی، اور نبی علیہ السلام کی نماز میری اور آپ کی طرح تو نہیں تھی بس 2-4 منٹ میں ختم ہو جائے، وہ تو اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی نماز تھی۔ وہ لوگ جا کر اوج بھی لاتے تھے، اور اللہ کا پیغمبر جب سجدے میں ہوتا تھا تو وہ اوج ان کی پیٹھ پر رکھی جاتی تھی۔ اب وہ اوج اتنی وزنی اور بھاری ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی اب سجدے سے سر اٹھا نہیں پاتے تھے۔ مکے کے جو سردار ہوتے تھے وہ تالیاں مارتے تھے، مار کر کہتے تھے کہ محمد ہمت ہے تو سر اٹھا کر دکھاؤ، محمد
ہمت ہے تو اٹھ کر دکھاؤ۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ خدا کے حضور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے نبی کڑ کڑ کر روتے تھے، اور کوئی آدمی نبی علیہ السلام پر اس وقت ترس کھانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے گھر تک یہ بات پہنچتی تھی، جو اسی مکۃ المکرمہ کے بالکل قریب میں واقع تھا، اور حضرت فاطمہ جو چھوٹی بیٹی تھی آتی تھی، اور آ کر بچی کتنی ہوتی ہے، اس کی قوت و طاقت کتنی ہوتی ہے، آ کر پوری قوت کے ساتھ وہ زور لگاتی، اللہ کی مدد بھی ہوتی، وہ اوج نبی علیہ السلام کے پیٹھ سے نیچے آتی، تو پھر اللہ کا نبی سجدے سے سر اٹھا پاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے تو کسی دشمن کی نظر پڑتی تو اس کا سینہ غصے سے بھر جاتا، وہ چادر لیتا، اس کو بل دیتا، اور نبی علیہ السلام کے گلے میں ڈال کر اس کے چادر کے 2 پلے ہوتے تھے، ان پلوں کو اس طرف کر کر پوری قوت کے ساتھ پیچھے سے بھینچا جاتا، تو جس کے نتیجے میں آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی کی سانس اکھڑ رہی ہوتی تھی۔ اتنے میں کسی ایمان والے کی نظر پڑتی تو وہ ایمان والا اپنی جان کی بازی لگا کر ان مشرکین پر پل پڑتا، تو وہ مشرک اب نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر اس ایمان والے پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ مکے کے حالات تھے۔ اللہ کے نبی انہی حالات سے بالکل مایوس ہو کر بڑی امید کے ساتھ طائف کا سفر کیا تھا۔ طائف والوں نے مکے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی ڈھنگ سے بات سننا تک گوارا نہیں کی، اور آوارہ نوجوانوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا کہ تم پتھروں کی برسات کرو۔ اللہ کے نبی پر پتھروں کی برسات کی گئی۔ واقعہ معراج کا پہلا پیغام یہی ہے، اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں کو اور طائف کے اوباش نوجوانوں کو اور وہاں کے سرداروں کو بتانا چاہتے تھے، لوگوں تم نے ہمارے اپنے محبوب کے لیے زمین کے دروازے بند کر دیے، اور طائف کے لوگوں تم نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے، تو ہم نے اپنے محبوب کے لیے دروازے کھول دیے۔ دوسرا پیغام واقعہ معراج کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے مکے کے لوگوں، ہم نے اپنے نبی کو امامت کے لیے تمہارے درمیان بھیجا تھا، اگر تم ان کی امامت قبول کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کی غلامی اور ان کی پیروی کرو گے، تو تمہیں دونوں جہاں کی قیادت، سرداری اور سرفرازی عطا کریں گے۔ مگر افسوس تم نے ہمارے نبی کی امامت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کس کی امامت کو قبول کرنے سے انکار کیا؟ آؤ دیکھو، خدا نے اپنے محبوب کو بیت اللہ سے نکال کر مسجد اقصیٰ تک پہنچایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر اس دنیا میں مختلف زمانوں میں تشریف لائے تھے، اللہ نے تمام پیغمبروں سے کہا کہ تمام کے تمام پیغمبر اپنے جسم اور روح کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچے۔ میرا محبوب آ رہا ہے، اس کا استقبال کریں۔ آدم سے عیسیٰ تک سب کے سب موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام پہنچے تو سب نے استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر امامت کا موقع اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور امامت کا موقع عطا فرما کر خدا نے پوری دنیا پر واضح کیا، اب صبح قیامت تک اس دنیا میں امامت محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ دنیا میں 2 قبلے تھے، ایک قبلہ بیت اللہ تھا، دوسرا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا۔ محمد الرسول اللہ تو بیت اللہ کے بھی امام ہیں، مسجد اقصیٰ کے بھی امام ہیں۔ تیسرا پیغام واقعہ معراج امت مسلمہ کو بیت المقدس کی طرف توجہ دلاتا ہے
کہتا ہے کہ لوگوں، یہی وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر اس بابرکت سفر میں تمہارے نبی نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور اسی مسجد سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے تمہارے نبی کا ڈنکا 4 دانگ عالم میں بلند کیا۔ یہ تمہاری اپنی مسجد ہے، اس مسجد کی حفاظت اور اس مسجد کے لیے ہر وہ کچھ کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری استطاعت اور بس میں رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد جو نبی علیہ السلام کے دور میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی، اپنے دور کے اندر اس مسجد کو فتح کر کے مسلمانوں کو دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک لمبے عرصے تک 100 سالوں تک یہ مسجد مسلمانوں کے پاس رہی۔ پھر مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، دین سے دوری کے نتیجے میں، آوارگی اور عیاشیوں میں پڑنے کے نتیجے میں خدا کا یہ گھر مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو ایک زمانے کے بعد کھڑا کیا۔ پھر اس بندے نے بے نظیر مجاہدہ کر کے اور تمام کے تمام عیسائیوں کو کہ جبڑوں سے اس مسجد کو نکال کر پھر سے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور ایک لمبے عرصے تک پھر یہ مسجد مسلمانوں کے پاس رہی۔ پھر اس کے بعد سے ساری دنیا کی سازشوں کے نتیجے میں اب یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے سے نکلی جا رہی ہے۔ یہودیوں کا مکمل تسلط قائم ہو چکا ہے۔ 120 دن کے آس پاس کا وقت گزرا ہے، اور تب سے یہ برابر حملے کر رہا ہے۔ وہاں کے فلسطینیوں کو اور حماس سے تعلق رکھنے والوں کو لاش ان کے ڈھیر ڈھایا چلا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے بندے اب تک 40,000 قربانیاں دے کر بھی اللہ کے اس مسجد کے تحفظ کا حق ادا کرنے کی ان کی اپنی جو بس تھی وہ کر رہے ہیں۔ نہ ان کی زبانوں پر کوئی شکوہ ہے، نہ شکایت ہے۔ ایک دن میں گھروں سے بڑوں اور بوڑھوں کے بھی جنازے نکلتے ہیں، ماؤں اور بہنوں کے بھی جنازے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچوں کے جنازوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور مجاہدین کے بھی لاشیں نکل رہے ہیں، لیکن کسی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی زبان پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہر آدمی جس کے ہاتھ میں اس کے اپنے معصوم بچے کی لاش ہے، وہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کر کے کہہ رہا ہے، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، کیا آپ بھی راضی ہیں؟ اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فلسطینیوں کو صبر و ہمت، شجاعت عطا فرمائے، اپنی خصوصی مدد و نصرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غزوہ بدر میں اس امت کو فرشتوں کے ذریعے جو حمایت، مدد و نصرت عطا فرمائی تھی، اللہ وہ مدد و نصرت فلسطینیوں کو اپنی قدرت سے عطا فرمائے۔ ان کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور یہی حوصلہ، ولولہ اور جذبہ اللہ تعالیٰ انتہا تک ان کے اندر باقی رکھے۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ معراج کا ایک اہم ترین سبق وہ یہ ہے، دین اسلام کے اندر جتنے فرائضات ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، تمام کے تمام فرائض و عبادات اللہ نے زمین پر اس امت کو عطا فرمائے۔ مثلا روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام کی تمام عبادتیں اور یہ تمام کی تمام فرضیتیں اللہ نے اپنے حبیب کو زمین پر قرآن کے ذریعے عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی اپنی امت سے کہیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
من استطاع الیہ سبیلا، جو صاحب حیثیت ہے خدا نے اس پر فرض کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر جا کر آئے۔ روزے کے بارے میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزہ فرض فرمایا ہے۔ لیکن نماز وہ منفرد عبادت ہے، وہ انوکھی، وہ نرالی، وہ شان والی عبادت ہے۔ جب اس کی فرضیت کا وقت اور موقع آیا تو اللہ نے یہ عبادت زمین پر فرض نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو واقعہ معراج عطا فرمایا، مکے سے بیت المقدس پہنچایا، وہاں سے آسمانوں پر، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر وہاں سے اللہ نے اپنے قرب میں اپنے محبوب کو طلب فرمایا، اور پھر اپنے محبوب سے نبی علیہ السلام نے کہا، یہ بھی واقعہ معراج کا ایک پیغام ہے، میرے محبوب آپ مہمان بن کر ہماری بارگاہ میں آئے ہو، خدا نے آپ کو وہ عزت و توقیر دی جو عزت و توقیر نہ آپ سے پہلے آج تک کسی نبی کو حاصل تھی نہ کسی فرشتے کو حاصل تھی۔ اے نبی، یہ عزت و توقیر فقط آپ پر ہے اور آپ ہی پر ختم ہے۔ اللہ نے کہا کہ نبی، ہم نے اپنا دیدار سے آپ کو مشرف فرمایا، اس کائنات کے اندر خدا نے یہ نعمت عظمیٰ، یہ نعمت کبریٰ آپ کے سوا کسی کو نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام جو خدا کے بڑے لاڈلے اور کلیم تھے، خدا نے ان سے بات کر لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں خدا کی محبت میں کیا کچھ سمجھ بیٹھے، انہوں نے ایک دن بڑی معصوم سی فرمائش کر دی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے دکھا دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، قال لن ترانی، موسیٰ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ خدا کے بڑے محبوب بھی تھے، وہ بھی لاڈلے تھے، انہوں نے ضد کی کہ نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا، جیسے ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ اپنے باپ سے چمٹ کر فرمائش کرتا ہے، ایسے حضرت موسیٰ فرمائش کرنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، لیکن موسیٰ پر محبت کا ایک عجیب کیفیت طاری تھی، اور انہوں نے اس کیفیت میں اللہ سے بڑا اصرار کیا، تو اللہ نے ایک حل بتایا۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، موسیٰ یہ جو طور پہاڑ ہے تم ذرا اس کو دیکھو، میں اس پر اپنی ایک تجلی ڈالتا ہوں، میری اس تجلی کو یہ طور پہاڑ برداشت کر لے تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو، اگر یہ طور پہاڑ میری تجلی کو برداشت نہ کرے تو موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے رب، کم از کم تجلی کا تو ہی مشاہدہ کر لو۔ تو حضرت موسیٰ نے ٹکٹکی باندھی طور کی طرف، اللہ رب العزت نے اپنی جو تجلیات تھیں، خدا کی 100 تجلیات ہیں، خدا نے اس میں سے ایک تجلی، اس تجلی کا بھی 1 کروڑواں حصہ، اس ایک تجلی کا بھی 1 کروڑواں حصہ اللہ نے کوہ طور پر ڈالا۔ خدا جب وہ تجلی ڈال رہے تھے، علماء اور مفسرین نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی، اللہ اور مخلوق کے درمیان 500 حجابات ہیں، پردے، اور ایک ایک حجاب کا جو فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت کا ہے۔ خدا کی وہ تجلی ان 500 حجابات کے اندر سے نکلی۔ یہ حجابات سے اس تجلی کو اس لیے گزارا گیا تاکہ اس تجلی کا جو پاور ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ وہ تجلی جب نکلی تو پوری شان کے ساتھ نکلی، اور پھر جب ان پردوں سے گزر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی تجلیت کی نورانیت میں کمی کرتے جا رہے تھے، اور پھر وہ اس پورے سفر مرحلے کو طے کر کے کوہ طور پر پڑی۔ قرآن کہتا ہے
جو ہی وہ تجلی پڑی تو پورا طور جل کر راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا لفظ جب ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا؟ سبحانک، سبحانک، اے میرے اللہ تو پاک ہے، ہماری بس اور استطاعت نہیں ہے کہ ہم تیرا مشاہدہ کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو اپنے دیدار کی تجلی تک کسی کو نہیں دکھائی، اور دنیا میں کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ خدا کا دیدار تو بہت دور کی بات تجلی کر سکی۔ اگر وہ پاور خدا نے کسی کو دیے تھے تو وہ آمنہ کا لال تھا، میرے اور آپ کے پیارے رسول تھے۔ اللہ نے وہ تجلیات اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور عطا فرما کر اس سفر میں بلایا۔ اور جب خدا سے قرب ہوا، دیدار کی لذتیں حاصل ہوئی، تو اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر مہمان بن کر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحائف لے کر جاتا ہے۔ محبوب یہ بتاؤ، تم زمین سے چل کر میرے پاس آئے ہو، مجھ اللہ کے لیے تم نے کیا تحفہ لایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کیے: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میری تمام کی تمام زبانی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اے اللہ، میری تمام کی تمام بدنی عبادتیں، جسم سے جو جو حرکت ہوتی ہے یہ سب تیرے لیے۔ والطیبات، اے اللہ، میری جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب تیرے لیے، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی زبانی عبادتیں، اپنی جسمانی عبادتیں اور اپنی مالی عبادتیں خدا کی نظر کر دیں تو اللہ خوش ہو گئے، اللہ مسرور ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی کہ میرے نبی نے مکمل اپنے آپ کو میرے آگے سرنڈر کر دیا۔ کہا کہ اے اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، محمد جو ہے بس آپ کا غلام ہے۔ محمد کی زبان سے جو نکلے گا وہ آپ کے لیے ہوگا، محمد کے جسم سے جو عبادتیں ہوں گی وہ آپ کی رضا کے لیے ہوں گی، اور محمد سے جو مالی عبادتیں ہوں گی وہ بھی آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو جواب میں 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ السلام علیک ایھا النبی، دوسرا تحفہ ورحمۃ اللہ، تیسرا تحفہ وبرکاتہ۔ پہلا تحفہ پہلے تحفے کے بدلے میں نبی نے جب کہا التحیات، میری تمام زبانی عبادتیں میرے مولا آپ کے لیے ہے، خدا نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تمہیں خدا سلام کرتا ہے، تم پر خدا کی سلامتی ہو۔ جب نبی نے کہا کہ اے اللہ، محمد کی بدنی عبادت تیرے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ورحمۃ اللہ، محمد اللہ کی رحمتیں تیرے لیے۔ جب نبی نے کہا کہ اے اللہ، محمد کی مالی عبادت تیرے لیے ہے، تو اللہ نے کہا کہ وبرکاتہ، اے محمد خدا کی برکتیں بھی تیرے لیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی تھی تو خدا نے اپنی طرف سے ایک خاص تحفہ اور مزید کچھ تحائف دیے، وہ تحفہ نماز کا تھا۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، آپ کی امت میں جو آدمی شرک سے بچے گا اور گناہ گار ہو کر توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور نماز کا تحفہ دیا۔ ابتدا میں یہ 50 تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمی کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر، مشورے پر نبی آتے گئے، اور اللہ نے کم کی اور ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ میں کہا کہ اے نبی، ہم آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کرتے ہیں، لیکن اللہ کی جو بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے، لیکن آپ کی امت
پڑھے گی 5 نمازیں مگر اس کو ثواب 50 نمازوں کا حاصل ہوگا۔ معراج کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر کتنے مہربان ہیں۔ نمازیں 50 فرض کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے گزارشات رکھی تو خدا نے ان کو کم کرنا شروع کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ آخری سبق واقعہ معراج کا، یہ آخری سبق ایک خاص واقعے کے تناظر میں عرض کرتا ہوں۔ آج سے 3 دن پہلے بنارس کے اندر اس ملک کی لوئر جوڈیشری نے مسجد سے متعلق انتہائی بے ڈھنگا فیصلہ دیا۔ گیان واپی مسجد سے متعلق اس کی تہخانے کے اندر بت پوجا شروع کی جائے، حالانکہ لوئر کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر یہ لکھا تھا کہ کورٹ انتظامی مشنری کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ کورٹ کے اس فیصلے کی پابندی 8 دن میں کرائی جائے، لیکن جو غلط قسم کے لوگ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اتنی پھرتی، اتنی عجلت دکھائی، 10 چند گھنٹوں کے اندر کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا۔ گیان واپی مسجد کے تہخانے کے اندر مورتیاں پہنچائی اور پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت اس ملک کے پوری دنیا میں مسلمانوں کو اسی طرح نرغے میں لیا گیا ہے، اور اس ملک کے اندر آئے دن حالات شدید سے شدید تر، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہی 2-3 دن پہلے دلی کی ایک وہ مسجد جو 600 سال سے قائم تھی، اس مسجد کو بھی لوگوں نے اپنی طاقت اور گھمنڈ کے نشے میں مغلوب ہو کر اس کو بھی شہید کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اٹھو، آؤ احتجاج کرو، ایجیٹیشن کرو، تاکہ ہمیں تمہیں بھوننے کا اور تمہیں پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ٹھوسنے کا موقع حاصل ہو جائے۔ یہ وقت مسلمانوں کے ایجیٹیشن میں جانے کا اور مسلمانوں کو کوئی ہنگامہ برپا کرنے کا نہیں ہے۔ اس کمزوری کے عالم میں مسلمانوں کو وہی کام کرنا چاہیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی سرزمین میں فرمایا تھا۔ جب وہاں کے اوباشوں نے اللہ کے نبی کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیا تو اللہ کے نبی طائف سے باہر نکلے تو سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ یا اللہ، محمد اپنی بے بسی اور کم ہمتی اور کمزوری اور ضعف کی ہر طرح کی شکایت آپ ہی سے کرتا ہے۔ اے اللہ، آپ محمد سے ناراض مت ہونا۔ اے اللہ، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو محمد کو کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ جو نبی علیہ السلام کی دعائیں طرز عمل ہے، کمزوری کے زمانے کے اندر یہی امت کے لیے رہنمائی ہے۔ امت کو چاہیے کہ ان حالات کے اندر آج بنارس کے پورے بنارس اور یوپی اور وہاں کے علماء نے پوری دنیا میں بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں کو ہدایت دی۔ جمعہ کا دن تو مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے۔ اس عبادت کے دن میں مسلمان 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرے۔ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کثرت سے پڑھے۔ دوسری چیز ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان دعاؤں کے ذریعے انفرادی اور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، اپنے مقدمے کو اللہ کے سامنے رکھے، اور اس ملک کے اندر قانون اور آئین کے دائرے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے، اور اس ملک کی جو بڑی قیادت ہے علماء کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس نازک وقت میں امت کی صحیح رہنمائی کرنے کا انہیں
انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بزدلی کا مظاہرہ کرنے اور پیچھے ہٹنے، غلط سمت میں جانے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو معراج کا جو آخری سبق وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سوچیں کہ ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا، کتنی عظمت والا نبی دیا۔ وہ نبی دیا جس کو معراج دیا۔ معراج کہتے کس کو ہیں؟ بلندی اور انتہائی بلندی۔ اور اس بلندی پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نماز دی۔ نبی علیہ السلام جب نبی وہاں گئے تو نبی نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے تو اپنا قرب محمد کو عطا فرمایا، اے اللہ میری امت کو کیا یہ قرب نہیں ملے گا؟ اللہ نے اس امت کو اپنا قرب دینے کے لیے نبی کی گزارش پر نماز عطا فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان مسجد سے گھر سے وضو کر کر مسجد آتا ہے اور وضو اچھی طرح کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، خدا اس کا میزبان ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا خدا کا حق ہے آنے والے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے۔ اور پھر بندہ نماز پڑھتا ہے اور امامت کا وقت ہوتا ہے، نماز کا جماعت کھڑی ہوتی ہے اور آدمی قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے۔ سجدے میں جب جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے انسان کو سب سے زیادہ قرب اللہ کا جو حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یعنی سجدے کے اندر نبی کو خدا نے عرش پر اپنی جو قربت عطا فرمائی تھی، اس امت کو خدا کی قربت کا کچھ حصہ سجدے کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ یہ عظیم الشان چیز، اتنا بڑا نبی، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، اتنے بڑے نبی ہمیں خدا نے دیے، تو امت کا حق ہے کہ اس نبی کی قدردانی کرے۔ اس نبی کی قدردانی کیا ہے؟ اس نبی کی قدردانی یہ ہے کہ اس نبی پر صحیح طور پر ایمان لائے اور اس نبی کی عزت و تکریم کرے، اس نبی کی محبت کو اپنے دل کے اندر کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ کرے۔ اس نبی نے جو کچھ باتیں بتائی ان باتوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتوں سے زیادہ یقین کرے، کہے کہ میں اپنی آنکھ سے جو دیکھ رہا ہوں یہ جھوٹ اور غلط ہو سکتا ہے، اور میرے نبی محمد الرسول اللہ نے جو بتایا وہ بالکل سچ اور درست ہے۔ یہ آخری پیغام۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور اپنے بارے میں کہا اور ہم سب کے بارے میں میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وہ نبی علیہ السلام کا مقدر تھا، آپ کے اعزازات تھے کہ خدا نے آپ کو اپنا قرب دیا، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم آپ کے قدموں تک پہنچ جائیں۔ بس اسی میں خدا نے میری اور آپ کی سب کی بھلائی کامیابی رکھی ہے۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ چونکہ مجھے سفر درپیش تھا، اس سفر کی وجہ سے میں نے آنے والے واقعے سے متعلق کچھ باتیں پیشگی آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ شب معراج کے اندر اور آنے والی 2 جمعہ تک میں نہیں رہوں گا۔ مسجد عامرہ عابدز کے جو مفتی ہیں، مفتی حنیف صاحب دامت برکاتہم، وہ معراج میں بھی اور 2 جمعہ میں بھی خطابت کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سفر کو قبول فرمائے، اور میری آپ تمام احباب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، میں نے اپنے جتنے مصلی ہیں اپنے باپ کے برابر ان کی عزت کی ہے۔ کبھی کسی کو جان بوجھ کر کچھ نہیں کہا، کبھی میری اپنی نادانی کی وجہ سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو نہ چاہتے ہوئے کہ جو آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے، تو اللہ کے لیے صدق دل سے میں معافی طلب کرتا ہوں، یا اگر آپ معاف نہیں کر سکتے
مجھے گالی دے سکتے ہیں تو دیجئے، میں حاضر ہوں سننے کے لیے، میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کروں گا۔